کچھ سنتے ہیں۔ امامت کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا۔ امام سجدے میں صرف ایک انگلی زمین پر لگائے تو اس کی اقتداء درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ امام کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر امام بد مذہب ہو، جس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو اس صورت میں تو نماز ہوگی ہی نہیں، پیچھے کھڑا ہونا بھی اس کے منع ہوگا۔ کہ کہتے ہیں کہ ہم چلو بعد میں اپنی پڑھ لیں گے، خالی اب اوپر نیچے ہو لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو پیچھے کھڑا ہونا بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ ہاں بعض جگہوں پہ ایسی اگر مجبوری بن جائے، وہ سخت مجبوری ہے کہ وہاں پہ اگر کھڑے نہیں ہوں گے، فتنہ ہوگا، پولیس تنگ کرے گی یا اور کوئی معاملہ ہوگا، کھڑا ہونا ہی پڑے گا، تو پھر وہاں یہ کہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں پھر اپنی پڑھ لیں۔ اس طرح مختلف کنڈیشنز ہیں۔ تو بد مذہب امام ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری ہم نے شرائط سنی تھی کہ کون سی شرائط پائیں تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کون سی شرائط ایسی ہیں جن کو دیکھا جائے اگر وہ امام میں نہیں ہے یا عقیدے میں گڑبڑ ہے یا کوئی اور ایسی غلطی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کافی باتیں ہم نے سنی تھی۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ انگلی زمین پر، صرف ایک انگلی زمین پر لگاتا ہے امام، اب کیا کیا جائے؟ نمازی سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب کر دے، اور یہ بالکل واضح مطابق کے مشاہدہ ہے کہ جب تک سب انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگا دیا جائے اس وقت تک انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہوگا۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ سجدے میں فرض ہے کم از کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہو، اور ہر پاؤں کی اکثر یعنی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمع ہونا واجب ہے۔ اور باہری شریعت میں ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 کا قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ اب اگر امام صاحب اس مسئلے کو تسلیم کر کے سجدے میں اپنے ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جماتے رہیں تو ان کی اقتداء میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر معاذ اللہ امام صاحب اس مسئلے پر عمل کرنے کو تیار نہ ہوں تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کئی امام دیکھے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، امام صاحب کی ساری انگلیاں پیچھے ہوتی ہیں یا خالی انگلیوں کے سرے لگے ہوتے ہیں، حالانکہ انگلیوں کو مڑ کے قبلہ رو ہونا چاہیے، انگلیوں کو یوں قبلہ رو ہونا چاہیے اور پیٹ لگنا چاہیے، لیکن کئی اماموں کو بھی یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مقتدیوں کو بھی مسائل پتہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر ٹھیک ہے جیسے امام صاحب پڑھا رہے ہیں، جیسے چل رہا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب جو داڑھی رکھی ہوئی ان کو پتہ ہوگا تو یہی ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے مقتدیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، کیا غلطی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تاکہ وہ بھی امام کی رہنمائی کر سکیں اگر امام غلطی کرے تو۔ کیا امام کا مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے؟ مقتدیوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے ان کی امامت کی نیت کرنا امام پر ضروری نہیں، اور اگر کرے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس امام کی زبان لقوے سے ماری گئی ہے، اگر پڑھنے میں ان کے حروف صحیح نہیں ادا ہوتے تو صحیح پڑھنے والوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایسے بالغ لوگ جن کی داڑھی قدرتی طور پر اگی نہیں ہے، یا داڑھی تو ہے مگر ایک مشت سے کم ہے اور آگے نہیں بڑھتی، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کہ قدرتی داڑھی آئی نہیں ہے، کسی کی ہے بالغ داڑھی نہیں آئی، یا پھر آئی ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، تیل لگا لگا کے پھر بھی نہیں بڑھتی، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے کو امامت کے لیے خلیفہ بنا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام ناک بند کر کے یعنی ناک پر ہاتھ رکھ کے پیٹھ جھکا کر پیچھے ہٹے، اشارے سے کسی کو خلیفہ بنائے اور کسی سے بات نہ کرے۔ لیکن چونکہ خلیفہ بنانے کا مسئلہ ایک ایسا سخت دشوار مسئلہ ہے کہ جس کے لیے شرائط بہت ہیں اور مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہیں جن کی پوری رعایت عام لوگوں سے مشکل ہے، اس لیے جو بات افضل ہے اسی پر عمل کرے، یعنی وہ نیت توڑ دی جائے اور از سر نو نماز پڑھی جائے، بلکہ جو لوگ کے علم کافی رکھتے ہیں اور اس کی شرائط کی رعایت پر قادر ہیں ان کے لیے بھی از سر نو نماز پڑھنا افضل ہے۔ یعنی یا تو اگر امام کے پیچھے ایسا بندہ موجود ہے کہ اسے پتہ ہے کہ باقی یہ نماز صحیح پڑھا لیں گے، پھر تو اسے اشارہ کر دیں کہ آپ ادھر بولے نا، اشارے سے کہہ دیں آگے آ جائیں، تو
اب اگر یہ مسئلہ نہ پتہ ہو تو اشارہ بھی امام کرتا رہے تو شاید وہ آگے نہ آئے پچھلا، اسے مسئلہ ہی نہیں پتہ تھا، آج سن رہے ہیں مسئلہ کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اشارہ کرے تو میں نے آگے آ جانا ہے، یہ پہلے سے پچھلے کو پتہ ہوگا تو ہی وہ آگے آئے گا، ورنہ وہ دیکھے گا کہ نہ امام نے نماز توڑ دی ہے تو وہ مسئلہ ہو گیا تو وہ شاید پچھلے ویسے ہی توڑ دے، وہ بھی پچھلا بھی توڑ دے نماز، تو سب کی نماز جاتی رہے، آگے آنے کی نوبت ہی نہ ہے پچھلے کی۔ اس لیے پچھلے کو اگر پہلے یہ مسئلہ پتہ ہوگا تو آسانی رہے گی، گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، خالی امام اشارے کرے گا، وہ آگے آ جائے گا اور امام صاحب چلا جائے گا، جا کے وضو کر لے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے، پچھلے کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی ہے، ایسا بندہ نہیں ہے جو امامت کا اہل ہو یا سارے مسائل نہیں جانتا، تو پھر یہی کرے کہ سارے نماز توڑ دیں، امام کی ٹوٹی سارے توڑ دیں، یا تو انتظار کر لیں کہ دوبارہ وضو کر کے آتے تو پڑھ لیں، یا اپنے پڑھ لیں جیسے چاہیں۔ امام کے ساتھ جماعت میں ایک ہی نمازی تھا، اب تیسرا شخص آ گیا، اب کیا کریں؟ ایک امام ہے، ایک پیچھے نمازی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کئی مسجدوں میں یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ پیچھے ایک ہی انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی آ جائے تو پھر جیسے ہی ایک آتا ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک اور آ گیا، تیسرا آدمی آ گیا، اب کیا کریں؟ ایک شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر تیسرے نے جماعت میں شامل ہونا چاہا تو امام آگے بڑھ جائے یا مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا آنے والا خود اس کو پیچھے کھینچ لے، تینوں صورتیں جائز ہیں۔ امام تھوڑا سا آگے ہو جائے، پچھلا جو مقتدی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، یا جو تیسرا آیا ہے وہ ان کو کھینچ لے، ایسے نہ کھینچے کہ لڑائی ہو جائے کہ کس نے مجھے اتنی زور سے کندھا کھینچا ہے، تو کھینچنے سے مراد ذرا پیار محبت سے آرام سے ہاتھ رکھ کے اور تھوڑا سا کھینچے، ہلکا سا کھینچے۔ یہ تینوں طریقے درست ہیں، جو بھی کر لیں۔ لیکن اگر آنے والے کا حکم مان کر آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کا حکم ماننے کے طور پہ باہر والا ابھی نماز شروع اس نے نہیں کی اور پہلے اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا حکم ماننے کی نیت سے اگر ایسا کیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، یا مقتدی پیچھے ہٹا تو نماز فاسد ہو جائے گی حکم کے طور پہ۔ اور اگر حکم شرع پر عمل کرنے کی نیت سے حرکت کی، اب یہاں دیکھیں نیت کام وہی کر رہے ہیں پیچھے ہٹنے والے، نیت کی وجہ سے یا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ٹھیک رہے گی۔ ٹوٹے گی کب؟ جب اس نے اشارہ کیا پچھلے نے کہ پیچھے ہو جائیں، میں بھی آیا ہوں، جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اگر اس کی نیت تھی کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر اس کی نیت میں یہ تھا کہ مجھے اس نے کہا پیچھے ہو جاؤ، میں اس کے کہنے بھی پیچھے ہو رہا ہوں، اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیں تھوڑی سی نیت کا معاملہ ہوا اور مسئلہ کدھر کا کدھر چلا گیا۔ تو اس لیے نیت یہ رکھیں جب تیسرا بندہ آ جائے کہ میں اس کے حکم کے پہ عمل نہیں کر رہا، میں شریعت کے حکم پہ عمل کر کے پیچھے ہونے لگا ہوں، پھر نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا آنے والے کے اشارے کے بعد تھوڑا ٹھہرے پھر ہٹے، پہلے ٹھہرے، جیسے کوئی ہاتھ لگائے نا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں، فوراً پیچھے نہ ہو، فوراً ہوگا تو پھر شاید یہی ہوگا کہ اس نے پیچھے بلایا چلو فوراً پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا رک جائے، اپنی نیت درست کرے پہلے کہ میں حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے پیچھے ہوتا ہوں، پھر پیچھے ہو جائے۔ امام اتنا جلد باز ہے کہ مقتدی ثنا یا دعائے معصورہ نہیں پڑھ پاتا تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ امام کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ مقتدی ثنا یا دعائے معصورہ نہ پڑھ سکیں، اور پڑھنے میں اتنی دیر بھی نہ لگانی چاہیے کہ مقتدیوں پر مشکل ہو۔ اگر امام نے قرأت شروع کر دی اور مقتدی ثنا مکمل نہ کر سکا تھا تو امام چھوڑ دے، ثنا جہاں تک پڑھی تھی چھوڑ دے، خاموشی سے قرأت سنے۔ اسی طرح اگر دعائے معصورہ پوری نہ پڑھ سکا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے جہاں تک پڑھا تھا، لیکن اب تو ہوا رسولوں تک پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد آگے جہاں تک پڑھ رہا تھا وہیں روک دے، سلام پھیر دے۔ لیکن اگر یہ مقتدی جو ہے وہ پڑھنا بند کر دے، امام تو پڑھتا رہے گا نا؟ نہیں، امام نے سلام پھیر دیا، یہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے جب ثنا پڑھی جا رہی ہے، امام صاحب کی جو ہے نا اس نے ابھی مقتدی نے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، ادھر قرأت شروع ہو گئی ہے، تو اب مقتدی جو ہے وہ ادھر ہی رک جائے، مقتدی رک جائے گا، مقتدی ادھر ہی رک جائے، کیونکہ قرأت شروع ہو چکی ہے، امام نے قرأت شروع کر دی، مقتدی جہاں تک ثنا پڑھی وہیں تک رک جائے۔ التحیات و رسولہ تک نہ پڑھ سکا تھا کہ تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو گیا یا قد اخیرہ میں سلام پھیر دیا، تو مقتدی التحیات و رسولہ تک بغیر پڑھے نہ کھڑا ہو،
نہ سلام پھیرے. اب تو ہوا رسول تک پڑھنا ضروری ہے. اب امام صاحب نہیں پھیریں گے, یہاں تک پڑھیں گے. ہاں اس سے آگے پڑھ رہے تھے اور امام نے سلام پھیر دیا یا امام کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں پھر امام کے ساتھ پیروی کریں گے. اب تو ہوا رسول تک پڑھنا ضروری ہے. اور بھی اس کا بھی مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم دین, یہ علم دین کے شرعی مسائل ہیں اور بڑے باریک مسائل ہیں, بڑوں بڑوں کو نہیں پتہ ہوتے. کتنی کتابیں چھانیں تو پھر شاید کبھی نظر سے مسئلہ گزرے. اس لیے روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا یوں علم دین سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں نماز کے مسائل بھی آ جائیں. اللہ پاک علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے. آمین. سجدہ جو ہے سجدہ صاف کرنا پڑ گیا امام کو. مقتدی نے ابھی جو ہے وہ اتحیات جو مکمل نہیں کی اور اتنی دیر میں وہ سلام پھیر کے اگر اب تو رسول تک مکمل نہیں کی. اب وہ سلام پھیر کے وہ سجدے میں چلے جائیں گے, وہ مکمل کرتا رہے تو آگے پیچھے ہو جائے گا. اب تو ہوا رسول تک جب اتحیات میں بیٹھتا ہے نا, چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے آخری قاعدہ ہو, اور چاہے جب اس نے ایک بار شروع کر دیا ہو تو پڑھنا ضروری ہے, اس کے لیے واجب میں آ جاتا ہے نا یہ. اب تو ہوا رسول تک پڑھنا, اگر سجدہ صاحب بھی کر لیا تو پھر بھی پڑھنا ہوگا انشاءاللہ. مزید اس کو دوبارہ ریز چیک بھی کر لیں گے. اب تو ہوا رسول تک پڑھنا ضروری ہے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ چیک بھی کر لیں گے.